نواب اپنی بیٹی کے پاس آتی ہے اور ثنا کہتی ہے کہ امی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حمزہ سے بات کریں، آپ نے حمزہ سے بات کی۔ نواب کہتی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ثنا، تم پاگل ہو گئی ہو۔ ثنا کہتی ہے ممی پاگل نہیں ہوں، آپ کو پتہ نا میں حمزہ سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ مجھے ایسے کہتے ہو۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آپ لوگ مجھے اتنا سناتے ہو اور میری طلاق ہو گئی اور آپ لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ثنا کہتی ہے کہ سب کو اپنی پڑی ہوئی، کوئی میری طرف دیکھتا نہیں کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ کہتی ہیں کہ آپ کو اپنی پڑی ہوئی، آپ رانیہ اور اس کی امی کے پیچھے پڑی ہیں، دانش کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کہتی ہے میرا تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے حمزہ سے ہے کہ مجھے حمزہ نہ ملا نا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ تو بے نواب سے کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، میں تمہارے منہ سے حمزہ کا نام نہ سنوں، حمزہ نے تمہاری زندگی برباد کری جس کے باوجود بھی تم حمزہ حمزہ کرتی ہو۔ ثنا کہتی ہے میں کیوں نہ کروں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نواب کہتی ہے کہ تم بس یہی کہتی رہنا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، تمہارے ہاتھ کچھ لگا تو نہیں، تمہاری محبت بھی نہیں لگی اور تم خود برباد بھی ہو گئی ہو۔ کہتی ہے کہ تم نے تو اس سے طلاق بھی لے لیا، اس کے باوجود بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہو۔ ثنا کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو، میری محبت ہے، میں اس کے پیچھے پڑی ہوں، آپ تو نہیں پڑی، تو آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے، آپ میری بات تو مان نہیں رہی، آپ میرے ساتھ جا تو رہی نہیں ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے، تو آپ یہاں کھڑی ہونے کے بجائے یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کی کوئی اور بات سننی نہیں ہے۔ نواب کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں۔ نواب کمرے میں آتی ہے اور ثنا کے ابو کے سامنے رو رہی ہوتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ ثنا کی طلاق ہو گئی ہے، اس طرح حمزہ نے اس کو طلاق دے دی۔ تبھی دانش کے ابو کہتے ہیں کہ اب تم رو کیوں رہی ہو، ساری غلطی تمہاری ہے، دونوں تمہاری اولاد تھی، نہ ایک صحیح نکلی نہ دوسری، دونوں ہی تم نے بگاڑی ہیں۔ کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی تو اچھا ہوتا جس کو میں کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تم بیٹی بیٹا کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ کہتا ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے رونے کا، کیونکہ اب اس کی طلاق ہو گئی ہے، تم یہاں سے جاؤ، اب تمہیں میری کیسے یاد آ گئی اتنے دنوں بعد، جب تمہاری بیٹی کی طلاق ہو گئی تو میری یاد آئی۔ اور کہتا ہے ویسے تو میرے بارے میں پوچھتی نہیں ہو کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں اب تم بھی مجھے ڈانٹ دو، سارے گھر والے یہی تو کر رہے ہیں۔ دانش کے ابو کہتے ہیں کہ تم اس کے لائق ہو، تم ڈانٹ کے لائق ہی ہو۔ تو آپ کہتے ہیں چپ کر جائے، میں آپ کے پاس آئی تھی اپنی مشکل کا حل نکالنے، اوپر سے آپ مجھے سنا رہے ہیں۔ دانش کے ابو کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، میں تم لوگ کہتا تھا نا کہ اس کی امی سے اس سے معافی مانگ لو، یہ ان کی بددعائیں ہیں جو تم لوگ کی لگ رہی ہیں، اب تم لوگ کو پتہ چلیں گا کہ کیا ہو کسی کے ساتھ برا کرنے سے۔ رانی اپنے کمرے میں ہوتی ہے، تبھی نواب آتی ہے، نواب اس کو فون دیتی ہے، کہتی ہے کہ یہ لو بات کرو۔ رانی کہتی ہے مجھے بات نہیں کرنی، نواب کہتی ہے کہ دانش کا فون ہے، اس سے بات کرو۔ تبھی رانی فون اٹھا لیتی ہے، دانش سے کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے تم گھر میں تیار ہو، میں وکیل کو لے کے آ رہا ہوں، تمہاری پراپرٹی اپنے نام کروا رہا ہوں۔ اور رانی کہتی ہے کہ میں مر کے بھی اپنی پراپرٹی تمہارے نام نہیں کرواؤں گی۔ دانش کہتا ہے کہ تم نے اپنی پراپرٹی میرے نام نہ کروانا، تمہاری جو یہ امی مری پڑی ہے نا، اس کو میں سچی میں مار دوں گا، ویسے تو یہ مری ہے نہیں ہے، ایسی ہیں، لیکن میں اس کو مار دوں گا۔ رانی کہتی ہے تم میں ہمت نہیں ہے، تم میں ہمت ہے تو تم میری امی کے بجائے مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، پھر میں بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے کسی کو ہاتھ لگانے سے۔ دانش کہتا ہے بڑی بڑی بات چھوڑو، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم تیار ہے نا، میں وکیل کو لے کے آ رہا ہوں، تمہاری پراپرٹی اپنے نام کروا رہا ہوں۔ دانش کہتا ہے ٹینشن نہ لو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ تم میری پیاری اور محبت بھری بیوی ہو نا، تو میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ اور رانی کہتی ہے کہ اپنے بکواس بند رکھو، اب یہ باتیں مجھے مت سناؤ۔ دانش کہتا ہے تو میں اور کسی سے سناؤں گا؟ رانی کہتی ہے کہ جس سے تم شادی کرنے والے ہو، جو تم مجھے لڑکی دکھائی تھی، تم اسی کو یہ باتیں سناؤ تو اچھے لگتے ہو۔ دانش کہتا ہے اچھا مجھے باتیں مت سناؤ، میں تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں بنا، مجھے آفس میں اور بھی بہت کام ہے۔ دانش یہ کہہ کے رانی کا فون کاٹ دیتا ہے۔